بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پاسٹ ماضی کو کہتے ہیں، پرفیکٹ مکمل کو کہا جاتا ہے۔ اردو کے فقرے کے اندر پہچان یہ ہوتی ہے کہ اردو کا ہر وہ فقرہ کہ جس کے آخر میں چکا تھا، چکے تھے، چکی تھی وغیرہ آ جائے، یا آخر میں الف یا چھوٹی یا بڑی یا اس کے بعد تھے آ جائے، یا دوسرے الفاظ میں ایک کام کا زمانہ ماضی میں مکمل ہونا پایا جائے، تو وہ فقرہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا ہوتا ہے۔ غور کیجئے، وہ کرکٹ کھیل چکے تھے یا انہوں نے کرکٹ کھیل لی تھی، تو آخر میں چکا تھا، چکے تھے، چکی تھیں آ جائے، یا لیا تھا، لیے تھے، لی تھیں وغیرہ آ جائے، چھوٹی یا اور یہ الف اور تھے، اسی طرح بڑی یا اور تھے وغیرہ آ جائے، تو وہ فقرہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا ہوتا ہے۔ پھر اس کو انگلش میں ترجمہ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ اسٹرکچر ہے، پہلے سبجیکٹ آئے گا، اس کے بعد امدادی فعل ہیڈ آئے گا۔ جتنے بھی فاعل ہیں، ہی، شی، اٹ، واحد فاعل غائب، آئی، وی، دے، یو، جمع فعل، تمام کے ساتھ امدادی فعل ہیڈ استعمال ہوگا۔ اس کے بعد فعل کی تیسری فارم استعمال ہوگی۔ جو پرفیکٹ ٹینسز ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ فعل کی تیسری فارم استعمال ہوتی ہے، اور اس کے بعد مفعول آ جائے گا۔ تو جو مثبت فقرہ ہے جس کے اندر نفی استفہام کی بات نہ ہو رہی ہو، تو بنانے کا طریقہ یہ فاعل آئے گا، پھر ہیڈ آئے گا، پھر فعل کی تیسری فارم ہوگی، اس کے بعد مفعول ہوا تو وہ آ جائے گا۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے اندر فرق کے لیے ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے تاکہ ہم کنفیوز نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینسز کا، تو حقیقت کے اندر اس کے اندر دو کاموں کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک کام ہوا ماضی میں، دوسرا کام بھی ہوا، اور ایک کام دوسرے کام سے پہلے مکمل ہوا۔ تو جو کام پہلے مکمل ہو چکا ہے وہ پاسٹ کا بھی پاسٹ ہوتا ہے، پاسٹ پارٹیسپل کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پاسٹ پرفیکٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اور جو کام بعد میں مکمل ہوا تو اس کا ترجمہ پاسٹ انڈیفینٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک پاسٹ انڈیفینٹ کا تعلق ہوتا ہے، اس میں صرف ایک کام کے ہونے کی خبر دی جاتی ہے کہ وہ پڑھتا تھا یا اس نے پڑھا، تو اس کے اندر ایک کام کی خبر دی جاتی ہے، وہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسا جملہ کہ جس کے اندر دو کاموں کے ہونے کی خبر دی جا رہی ہو کہ ایک کام بھی ہوا، دوسرا کام بھی ہوا، اور ایک کام دوسرے کام سے پہلے مکمل ہو چکا تھا، تو جو کام پہلے مکمل ہو چکا یہ پاسٹ کا بھی پاسٹ ہے، تو اس کا ترجمہ ہم نے پاسٹ پرفیکٹ کے ذریعے کرنا ہے۔ جو بعد میں مکمل ہوا ہے تو اس کا ترجمہ ہم نے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ذریعے کرنا ہے۔ اب غور کیجئے، یہ ایک ایسا جملہ ہے، ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا، تو اس کے اندر دو کام ہیں، تو یہ تصور اپنا واضح کرنا ہے۔ اگرچہ آخر میں چکا تھا، چکی تھے نہ ہو، کوئی اور الفاظ آ جائیں، ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر گیا تھا، تو ماضی کے اندر دو کام ہوئے ہیں، ایک ڈاکٹر کے آنے کا کام ہے اور ایک مریض کے مرنے کا کام ہے، اور ایک کام پہلے ہوا، دوسرا بعد میں، مریض کے مرنے کا کام پہلے ہوا اور ڈاکٹر کے آنے کا کام بعد میں ہوا۔ تو جو کام پہلے مکمل ہو چکا ہے تو وہ پاسٹ پارٹیسپل ہے، اس کا ترجمہ ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ذریعے سے کریں گے۔ اور جو کام بعد میں مکمل ہوا، ڈاکٹر کے آنے کا کام بعد میں مکمل ہوا، تو اس کا ترجمہ ہم نے پاسٹ انڈیفینٹ کے ذریعے کرنا ہے، اور بیچ میں بیفور کے لفظ کا استعمال ہوگا۔ اب غور کیجئے، ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا، یا ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر گیا تھا، تو اس کے اندر مریض پیشنٹ یہ فاعل ہے، اس کے بعد امدادی فعل ہیڈ استعمال ہوگا، اس کے بعد فعل کی تیسری فارم استعمال ہو رہی ڈائٹ، اب بیفور کا استعمال ہوا، اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے جو بعد میں مکمل ہوا ڈاکٹر کے آنے کا، ڈاکٹر یہ فاعل ہے، اس کے بعد فعل کی دوسری فارم آ گئی، پاسٹ انڈیفینٹ کا استعمال کیا، دی ڈاکٹر کے آنے سے۔ دا پیشنٹ ہیڈ ڈائڈ بیفور دی ڈاکٹر کیم، ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا۔
تو ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہو کہ ماضی کے اندر دو کام ہوئے، ایک پہلے ہوا دوسرا بعد میں. تو جو پہلے ہو چکا ہے اور دوسرا بعد میں ہو، تو جو پہلے ہوا وہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ذریعے سے اس کا ترجمہ کرنا ہے، اور جو بعد میں مکمل ہوا اس کا ترجمہ پاسٹ انڈیفینٹ کے ذریعے سے ہم نے کرنا ہے. تو غور کیجئے، استاد کے آنے سے پہلے طالب علم جا چکے تھے، تو اس کے اندر بھی دو کام ہے، ایک استاد کا آنا ہے اور طالب علموں کا جانا ہے، دو کام ہو رہے ہیں. تو یہ حقیقت کے اندر اس کا تعلق پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ساتھ ہوگا. تو جہاں تک پاسٹ انڈیفینٹ کی بات ہوتی ہے تو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے اندر یہی فرق ہے کہ پاسٹ انڈیفینٹ کے اندر صرف ایک کام کے ہونے کی خبر دی جاتی ہے، اور جہاں تک پاسٹ پرفیکٹ کا تعلق ہے تو اس کے اندر دو کاموں کی خبر ہوتی ہے کہ ماضی کے اندر دو کام ہوئے، ایک کام بھی ہوا، دوسرا کام بھی ہوا، اور ایک کام دوسرے کام سے پہلے مکمل ہو چکا ہے. تو جو پہلے مکمل ہوتا ہے اس کا ترجمہ پاسٹ پرفیکٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور جو بعد میں مکمل ہوا اس کا ترجمہ پاسٹ انڈیفینٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے، جس کے اندر ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے فاعل آتے ہیں، پھر فعل کی ڈائریکٹ دوسری فارم آتی ہے، اور اس کے بعد مفعول کا ذکر ہو جاتا ہے. یہ پاسٹ انڈیفینٹ کا ترجمہ کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. اب اور کیجیے، استاد کے آنے سے پہلے طالب علم جا چکے تھے یا استاد کے آنے سے پہلے طالب علم چلے گئے تھے. دی اسٹوڈنٹس یہ سبجیکٹ ہے، اب اس کے ساتھ بھی ہیڈ لگانا ہے، تمام سبجیکٹس کے ساتھ ہم نے ہیڈ لگانا ہے. اس کے بعد فعل کی تیسری فارم جانا، گو وینٹ گان تیسری فارم آ گئی ہے. بیفور دا ٹیچر کیم، ٹیچر یہ فاعل ہے، اب یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فکرہ ہے. استاد کا آنا، کم کی دوسری فارم کیم استعمال ہو گئی. دی اسٹوڈنٹس ہیڈ گان بیفور دا ٹیچر کیم، طالب علم جا چکے تھے استاد کے آنے سے پہلے. میں آپ کے آنے سے پہلے اخبار پڑھ چکا تھا یا میں نے آپ کے آنے سے پہلے اخبار پڑھ لی تھی. یہاں پر بھی غور کیجئے، دو کام ہے، ایک آپ کا آنا ہے اور دوسرا اخبار کا پڑھنا ہے. ماضی کے اندر دو کام ہوئے ہیں. تو جو کام پہلے مکمل ہو چکا ہے وہ پاسٹ پارٹیسپل ہے، جو بعد میں مکمل ہوا اس کا تعلق پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ساتھ ہوگا. اب غور کیجئے، اس کا ترجمہ ہم نے کیا آئی، چونکہ میں اس کے اندر فاعل ہے، اس کے بعد ہیڈ امدادی فعل آ گیا ہے. اس کے بعد پڑھنا، ریڈ کی تیسری فارم استعمال کیا، ریڈ دی نیوز پیپر، یہ مفعول ہے. آئی ہیڈ ریڈ دی نیوز پیپر، میں اخبار پڑھ چکا تھا. بیفور یو کیم، اس سے پہلے کہ تم آئے. یو فاعل ہے اور کم کی دوسری فارم کیم استعمال ہوئی. میں پہلے ہی کھانا کھا چکا تھا. یہاں پر بھی یہ بات سمجھیے کہ ماضی کے اندر دو کام ہوئے، یا لفظوں کے اندر موجود ہوں یا ایک کام حذف ہو، ذہن کے اندر موجود ہو، تو وہاں پر بھی ہم نے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ذریعے سے ہی فقرے کا ترجمہ کرنا ہے. اور کیجئے، میں کھانا کھا چکا تھا، اس کے اندر ایک فعل حذف ہے. مثلا ایک آدمی پوچھتا ہے کسی سے کہ دوپہر کو جن لوگوں نے کھانا کھایا ان کے ساتھ تم نے کھانا کھا لیا؟ تو دوسرا آدمی جواب دیتا ہے میں کھانا کھا چکا ہوں. مراد یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کھانا کھا لیا تھا. دوپہر کو جن لوگوں نے کھانا کھایا میں ان سے پہلے کھا چکا تھا. تو ایک اور لوگوں کا کھانا کھانا یہ ایک فعل ہو گیا، اور دوسرا ہے میں نے کھانا کھا لیا تھا، تو یہ پہلے مکمل ہوا ہے. تو اس کو پھر یوں بھی تعبیر کر لیتے ہیں، میں نے پہلے ہی کھانا کھا لیا تھا، میں پہلے ہی کھانا کھا چکا تھا. تو آئی فاعل ہے، اس کے بعد امدادی فعل ہیڈ آ جائے گا، اور اس کے بعد آلریڈی کا استعمال ہوگا. یہاں پر ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ایک کام کا ذکر ہو رہا ہو لیکن اگر فقرے کے اندر آلریڈی کا استعمال ہونا ہے یا ٹیل کا استعمال ہو یا بیفور کا استعمال ہو، تو وہاں پر بھی اس اردو کے فقرے کا ترجمہ ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ذریعے سے کریں گے. یا دوسرے الفاظ کے اندر ایک کام جس سے یہ بات سامنے آ رہی ہو کہ یہ کام پہلے ہی سے مکمل ہو چکا ہے، تو وہاں پر ہم نے آلریڈی کو استعمال کرنا ہے اور پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ذریعے سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. میں پہلے ہی کھانا کھا چکا تھا، آئی ہیڈ آلریڈی. جب آلریڈی کا استعمال کرنا ہو تو آلریڈی کا استعمال امدادی فعل کے فوراً بعد ہوتا ہے، اور اگر بیفور کا استعمال ہو تو وہ بیفور کا استعمال پھر آخر میں آتا ہے. تو یہاں پر ذہن کے اندر یہ بھی بات رکھنے کی ہے کہ اگر دو کام ہوئے اور ایک کام حذف ہو، چھپا ہوا ہڈن ہو، اور دوسرا کام جو پہلے مکمل ہو چکا ہے وہ لفظوں کے اندر موجود ہو، تو وہاں پر بھی ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ذریعے ترجمہ کریں گے. یا دوسرے الفاظ کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بیفور کا استعمال ہو رہا ہو یا ٹل کا استعمال ہو رہا ہو یا آلریڈی کا استعمال ہو رہا ہو اور کام اگرچہ ایک کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ذریعے سے اس کو استعمال کرتے ہوئے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. میں پہلے ہی کھانا کھا چکا تھا، آئی ہیڈ آلریڈی ایٹن دی فوڈ. یہ فاعل ہے
اور ایٹن، ایٹ کی تیسری فارم ہے دی فوڈ، کھانا. جب ماں گھر پہنچی تو سورج غروب ہو چکا تھا. اب غور کیجیے 2 کام ہیں جو ماضی کے اندر ہوئے ہیں. ضروری نہیں کہ آخر کے اندر چکا ہو چکی ہوں، بس ماضی کے اندر 2 کام ہوئے ہوں. ایک پہلے مکمل ہوا، دوسرا بعد میں مکمل ہوا. تو جو پہلے مکمل ہوا ہے اس کا ترجمہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ذریعے سے کرنا ہے، اور جو بعد میں مکمل ہوا اس کا ترجمہ پاسٹ انڈیفینٹ کے ذریعے سے کرنا. یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے. تو بعد کا دونوں کام لفظوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. ماں کا گھر پہنچنا اور دوسرا کام ہے سورج کا غروب ہونا، لفظوں کے اندر موجود ہیں. بعض اوقات ایک کام چھپا ہوتا ہے، دوسرا کام لفظوں میں موجود ہوتا ہے. تو دوسرا کام جو لفظوں کے اندر موجود ہے، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ کام پہلے سے ہی مکمل ہو چکا ہے، تو اس کو ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ذریعے سے اس کا ترجمہ کریں گے. اس کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ذریعے سے اس کا ٹرانسلیٹ کریں گے. وہ پہلے ہی اپنا سبق یاد کر چکی تھی. وہ مؤنث اس کے لیے ہم نے شی کو استعمال کیا، اس کے بعد امتیازی فعل ہیڈ آ گیا ہے. پہلے ہی سے اس کے لیے آلریڈی استعمال ہو گیا. تو مطلب یہ ہے ایک کام چھپا ہوا ہے. استاد کے کہنے سے پہلے میں نے سبق یاد کر لیا تھا، تو یہ استاد کا کہنا یہ بھی ایک کام ہے، لیکن یہ ہڈن ہے، یہ چھپا ہوا ہے. اور دوسرا کام ظاہر ہے سبق یاد کرنا. تو ماضی کے اندر اگر 2 کام ہوئے ہیں جو لفظوں کے اندر موجود ہوں، یا ایک کام چھپا ہوا دوسرا موجود ہو، یہ بات سامنے آ رہی ہو کہ یہ جو دوسرا کام ہے پہلے کام سے پہلے مکمل ہو چکا ہے، ایک کام پہلے مکمل ہو چکا ہے، دوسرا کام جو نظر نہیں آ رہا اس سے، تو وہاں پر بھی ہم نے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کو استعمال کرنا ہے. کہانیوں کے اندر بھی اکثر کہانیاں پاسٹ انڈیفینٹ میں ہوتی ہیں، لیکن کہانیوں کے اندر پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی ضرورت پڑتی ہے. اس بات کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کام جو آنکھوں کے سامنے ہوا ہے تو وہ کام ایسا ہے کہ اس کو ہم نے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ذریعے سے ترجمہ کرنا ہے. اور ایک کام جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا تو اس کو ہم نے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ذریعے سے ترجمہ کرنا ہے. مثلا کہانی کے اوپر غور کیجئے. ایک آدمی ہے، وہ اٹھا، گھر سے نکلا، اپنے دوست کے گھر گیا، دوست کے ساتھ ملاقات کی، اس کے ساتھ گفتگو کی، اور وہاں پر دیکھا کہ اس کے والد دفتر گئے ہوئے تھے اور اس کے دوست کا بھائی وہ کھیل کے میدان کو گیا ہوا تھا. اب وہ آتا ہے، واپس آتا ہے اور کسی کو سٹوری سناتا ہے، کہانی سناتا ہے. تو اب غور کیجیے وہ کیسے کہانی سنائے گا. وہ یوں کہے گا یسٹرڈے آئی وینٹ ٹو مائی فرینڈ ہاؤس. اب اس نے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا استعمال کیا ہے. اب مزید وہ کہے گا ہز فادر ہیڈ گان ٹو ہز آفس. اس کے باپ اپنے دفتر کو گئے ہوئے تھے. ہز برادر ہیز گان، ہز برادر ہیڈ گان ٹو دی پلے گراؤنڈ. اس کے بھائی کھیل کے میدان کو گئے ہوئے تھے. اب غور کیجئے، ایک کام جو اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہو، وہ گھر پہنچا اور گھر کے پہنچنے سے پہلے اس کے دوست کا والد دفتر کو چلا گیا تھا، اس کے دوست کا بھائی کھیل کے میدان کو چلا گیا تھا. تو یہاں پر اس کو ترجمہ کرنے کے لیے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی ضرورت پڑے گی. یوں نہیں کہے گا یسٹرڈے آئی وینٹ ٹو مائی فرینڈ ہاؤس، ہز فادر وینٹ ٹو ہز ہاؤس، یا ہز فادر went to his office, his brother went to the playground. یوں نہیں کہے گا، اس لیے کہ یہ کام والد کے دفتر جانے کا یا بھائی کے کھیل کے میدان کو جانے کا اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا. تو جو کام آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا ہے تو اس کا ترجمہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ذریعے سے اس کو کرنا پڑے گا. ہاں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا، اس کی آنکھوں کے سامنے دوست کے والد صاحب دفتر کو گئے، یا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے دوست کا بھائی کھیل کے میدان کو گیا، تو پھر وہ یوں ترجمہ کرے گا، پاسٹ انڈیفینٹ کا جملہ استعمال کرے گا. یسٹرڈے آئی وینٹ ٹو مائی فرینڈ ہاؤس، ہز فادر went to his office, his brother went to the playground. تو ایک کام جو آنکھوں کے سامنے نہیں پہلے سے ہو گیا تھا، تو وہاں پر ہم نے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کو استعمال کرنا ہے. اور جو کام آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، ماضی کے اندر ہو گیا ہے، تو پاسٹ انڈیفینٹ کے ذریعے سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اس جملے کے اوپر غور کرتے ہیں. وہ پہلے ہی اپنا سبق یاد کر چکی تھی. شی ہیڈ آلریڈی لرنڈ، لرن کی تیسری فارم ہے لرنڈ، ہر لیسن اپنا سبق. تو یہ مضاف مضافن الیہ ہے، یہ ہر مضافن الیہ ہے، وہ مؤنث کی ضمیر ہے.
اگر وہ مؤنث کی ضمیر ہو تو اس کی حالت فاعلی شی کی صورت کے اندر ہوتی ہے، اور حالت اضافی اس کی ہر کی صورت کے اندر ہوتی ہے. تو اس کا ہر کا استعمال ہوگا فاعل کے مطابق. یہاں پر اگر ہی ہوتا تو یہاں پر ہز استعمال کر لیا جاتا. شی ہیڈ آلریڈی لرنڈ ہر لیسن، وہ پہلے ہی اپنا سبق یاد کر چکی تھی، اس نے پہلے سے اپنا سبق یاد کر لیا تھا. تب تک بائی نے غسل کر لیا تھا، یا تب تک بائی غسل کر چکا تھا. دی برادر یہ فاعل ہے، اس کے بعد امدادی فعل ہیڈ آ گیا، اس کے بعد ٹیکن بات، یہ تیسری فارم استعمال ہو گئی نہانا. ٹیل دین تب تک، وہ تم سے پہلے لاہور جا چکے تھے. دے ہیڈ گون ٹو لاہور بیفور یو، بیفور یو تم سے پہلے لاہور جا چکے تھے. تو آج ہم نے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کو سیکھا ہے، جس کی اردو کے اندر پہچان دی ہوتی ہے کہ فقرے کے آخر میں چکا تھا، چکے تھے، چکی تھی آ جائے، یا فقرے کے آخر کے اندر چھوٹی یا ہو اور اس کے بعد تھا آ جائے، یا بڑی یا ہو پھر تھا آ جائے، یا الف ہو اس کے بعد تھا آ جائے، یا دوسرے الفاظ کے اندر ایک کام کا زمانہ ماضی کے اندر مکمل ہونا پایا جائے. یہ بات پتہ چل رہی کہ ایک کام ہوا، اس سے پہلے کام ہو چکا تھا، تو وہاں پر ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ذریعے سے ترجمہ کریں گے، جس کا اسٹرکچر یہ ہے کہ پہلے فاعل، اس کے بعد امدادی فعل، اس کے بعد تیسری فارم، اس کے بعد مفعول کا استعمال ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علوم اور فنون کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان علوم کو دین کی اشاعت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.